الحمد لله رب العالمين اللہ حمد الشاكرين اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بڑی ترتیب سے ہم نے چلنا ہے، اور ترتیب میں پہلا حصہ جو آج ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے انسان کی تخلیق۔ اب بنانے والے نے بڑے اہتمام سے پہلا وجود جو بنایا اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کا حسن، اس کا جمال ایک ہی اعلان میں بات سمجھا دی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اس کو بجاؤ۔ اب محفل سے کسی نے اٹھنا نہیں، بڑی آپ کی مہربانی، چاہے کو بہت ضروری کام بھی ہے آپ کو۔ یہ اندر بچے بہت شور کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں انتظامیہ کا، بے مقصد انتظامیہ، بہت بندے جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، ایک ہی جائیں گے۔ اب تھوڑا سا دھیان دے، بہت بولی آپ نے بھی، علامہ صاحب نے بھی، سب نے۔ اب آپ بے شک خاموش رہیں، جب آپ کو ہوش آ جائے پھر بے شک جوش دکھا لینا، لیکن ترتیب میں نے قائم رکھنی ہے۔ اس لیے جسے اللہ حسین کہہ رہا ہے، توجہ نہیں آتی، ادھر دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، پروردگار نے جسے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ کو ذی شعور سمجھ کر ہم نے بٹھایا ہے، تو آپ اپنے شعور کا ثبوت دیتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ بہت لوگوں کو بلاتے ہیں اور بہت لوگ آنے کی تمنا بھی کرتے ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، ذرا اچھے کام کرنے والا اچھا ہی ہوتا ہے، اور اس سے اچھا کام کیا ہوگا؟ کبھی اللہ کا نام بلند ہو، کبھی کملی والے کا نام بلند ہو، کبھی قرآن پڑھا جائے، اور کبھی قرآن کی تفسیر و تشریح احادیث کے نور کے ساتھ اور کلام شاعری میں اس انداز میں پیش کی جائے کہ لوگوں کے
دلوں کے تار بجنے لگ جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب بنانے والا جو کہہ رہا ہے ایسا حسن بنایا سب کو میں نے ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، ایک سے ایک بڑھ کر بنایا، تقدس بھی دیا، طاقت بھی دی، لیکن فرمایا جیسا انسان کو بنایا اور جیسا اس میں حسن جلوہ گر کیا، اس کی تو کوئی اور مثال ہی نہیں ہے۔ حضرات اب جو پہلا انسان ہے، شاید یہ تقریر آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، وہ ایک مرد ہے۔ اب بس اسی پر فیصلہ ہو جائے گا، جو مرد ہے اس کو مرد ہی رہنا چاہیے، اور جو مرد ہو کر مرد نہ رہے اس پر غلبہ کس کا ہوگا؟ عورت کا ہی ہوگا، دوسرا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو پہلا انسانی وجود پیدا نہیں ہوا، بنایا گیا۔ میں بس کر دیتا ہوں، آپ سے میرا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کے تو اندر اوپر سے پانی اوپر سے نیچے جاتا ہے نا، آپ کو تو جا رہا ہے، یہ اوپر والے خطرے میں، ان کو نہیں جا رہا ہے۔ تو بنانے والے نے اس پورے کارخانہ تخلیقات میں جسے بنایا اسے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اب جسے خود بنا رہا ہو اس میں کوئی کمی رہے گی؟ اور مجو ملنگو پیچھے جڑے بیٹھو، ہاتھ چاہو تاکہ شیطان تو اٹھنے غالب نہ آوے۔ ایک ہی دفعہ، 10 دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ۔ اب بنانے والے نے تمہیں مرد بنایا ہے اور حسن بھی دیا ہے۔ ایک لفظ ہے عشق بازی تے تلکن بازی، یہ کوئی اتنا اچھا سودا نہیں ہے جو تمہاری شرم بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی ڈوب جاتی ہے، غیرت بھی مر جاتی ہے، ضمیر بھی زندہ نہیں رہتا۔ ارے مرد ہو تو مردانگی یہی ہے، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہو لیکن تم سب کچھ اس کے نام پر قربان۔ حضرات اس بنانے والے نے انسان کو بنا دیا، اب اسی پہلے انسان کے وجود سے ایک اور انسان پیدا ہوا۔ اب بنایا نہیں، توجہ نہیں ہے آپ کے، اب بنایا نہیں، پیدا کیا، وہ ہے سیدہ حوا۔ سیدہ حوا دوسرا انسانی وجود حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے جنم لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جسے اللہ نے بنایا اس کی طاقت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کے شان کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے وقار کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اب اس میں سے جو دوسرا انسان پیدا ہوا وہ عورت تھی، اور عورت ہوتی ہے صنف نازک، عقل میں کم نہیں ہوتی، علم میں کمال کو پہنچ سکتی ہے، صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جسمانی طور پر کمزور رہتی ہے۔ اسی لیے عورت کو قدم قدم پر مرد کا ساتھ چاہیے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ عورت جائے حرم کعبہ تو ساتھ چاہیے، عورت جائے
میں آپ کے ضمیروں پر یہ دستک دے رہا ہوں، آپ کی غیرتوں کو جوش میں لانا چاہتا ہوں۔ ہوش میں آؤ، عورت کو کنٹرول مت کرو، لیکن عورت کا جو معیار ہے زندگی کا، اس کے اندر پورا حصہ لو۔ اب طواف کعبہ بھی اگر تم نے کرنا ہے نا تو مرد کا ساتھ چاہیے عورت کو۔ جب طواف کعبہ کے لیے بھی مرد کا ساتھ چاہیے تو درباروں پر بھی میرا خیال ہے یہ جتنا فتنہ ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اے بابیاں کو جڑا بیبیاں ٹوٹ جانیاں نے، ساتھ کوئی مرد ہونا چاہیے، اور جب بازار میں بھی عورت جائے ویسے جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں آ کر نہ آپ کی غیرت، نہ آپ کا رواج، اور نہ ہی آپ کی عقل کام کرتی ہے۔ اب میں نے آپ کو بیویوں سے لڑانا نہیں ہے کیونکہ یہ ساری تبدیلی راتوں رات نہیں آ سکتی، اس لیے یہ احساس دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اصول ہوتے ہیں، اور اگر ہم اصولوں کی پابندی کر لیں تو پھر یہ جو خرابیاں اس وقت ہیں، جب اللہ نے جوڑا بنایا ہے، جب اللہ نے جوڑا بنایا ہے، ساتھ بنایا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس پر پہلا دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سب کچھ بتانا اس لیے ضروری نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ احساس دوں کہ آپ کہاں سے غلطی کر رہے ہیں، بلکہ اصل مقصد کچھ اور ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو اللہ کہنا نہیں آتا؟ او موئے ہوئے ہو، یہ اللہ دے نام نال بندہ مرد ہے تو 100 بار مرے، تے جی اللہ دے نام لے تسی زندہ ہو سکتے ہو، تو پھر کیوں موئے پہ ہو؟ یا اللہ جڑے تیرا نام لیندے پہ انہوں لبنا کی ہے۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں اور توانوں سوال آنا چپ بابے کو دھوت بابے کو کہ انہیرا گوپ بابے کو بیٹھ جاؤ، خبردار۔ بچپن سے ہی تمیز سکھائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فصل میں ڈنگر پہن دے ہو تسی جی تانوں احساس کوئی نہیں حضور دی محفل ہے۔ حضرات، انسان دی زندگی ایک خاص تربیت تو بغیر مقام انسانیت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ محافل، یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ نعت خوانی، یہ ذکر اذکار تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جگہ دیتی ہیں، لیکن مستقل اس کو قائم رکھنے کے لیے جو طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیں گے آپ، مزہ آئے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کی شان کے بالکل برعکس آپ بولے ہیں۔ قرآن کا استقبال کیا کرو، اور اللہ کو کیا پسند ہے تم کیسے قرآن کا استقبال کرو۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ میں بیان کروں۔
اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي ذکر تے آئے ہو اور تو انہوں کو ریڑیاں تے پا کے لے آئے وہ اپنے پہلے تے ٹر کے آئے بولو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ اللہ پاک فرماتا ہے او میری بولی بولنے والے ہو مر بھی جاؤ گے نا تھوڑیاں قبراں وچوں بھی اللہ دے ذکر دا نور پھٹے گا نام فقیر تنہندا یا باہو قبر جنہندی جیوے وہ نہیں کہنا نا ہاں اور بھیڈا نہیں تو نال تو زیادہ بول رہے ہیں چنگے بلے بندے ہو تو جی یار چنگی بلی شکل صورت بھی ہے ویسے کافی نور بھی آئے ہوئے ہیں جیڑا تھوڑا جا وجد آیا نا تو انہوں نے نور بھی آیا ہوں اس نور کو قائم رکھو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرا ذکر کرنے والا صرف ذاکر نہیں بنتا وہ میری بارگاہ سے مذکور بھی ہو جاتا کوئی کسی کو یاد کر بھی لینا ثواب بھی نکال دیتا ہے فرمایا میرا ذکر کرنے والوں میں تمہارا ذکر اس شان سے کائنات میں پھیلا دوں گا کہ تمہارا نام سن کر لوگوں کو شفا ملے گی یا 11 ایک باری سیرنے والوں کو لے کے پیر دے نمان تک پورے جسم کے ہاتھ پھیر لو جیسے کوئی درد ہے بیماری دا اثر ہے چیک کر لو تو 11 باری حق بہو سج بہو تو پھر چیک کرنے ابھی بیماری گئی کہ نہیں گئی ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ باہو سج ادھار پیری بری کی نہیں نقد سودا زور لو ہاتھ چاہو یہ کوئی رہ گیا تو آپ ذمہ دار ہے ٹکٹ تو بغیر گڈی بندہ بہ نہیں سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی ہن سارے وجود تے ہاتھ پھیر لو جنہاں دے نک وچ کان وچ لگ وچ اکھ وچ جتھے جتھے درد ہے سی جنہاں دا ختم ہو گیا چنگی طرح چیک کر لو بھائی جنہاں دا درد ختم ہو گیا جنہاں دا بخار لے گیا ہاں جی اے سجاد صرف او چاہو جنہوں نے فائدہ ہویا او دین جس طرح اللہ نے اسلام پسند فرمایا آج ساری تقریر نہیں کرنی ہے سو میں ترائی سے کر چڑھنے میرے سنگی یہی کہنے نہیں جی تسی تھوڑی جی لمبی کر چڑھنے تقریر آج میں انہادی خواہش پوری کرنا تھوڑا کام بھی پورا انہادا کام بھی پورا اس پاک پروردگار نے انسان رہن واسطے ایک نصاب دیتا او دا نام رکھیا اسلام اور نصاب ایسا ہے جدے وچ سلامتی ہے اور جدی پہلی دلیل ہے جدو تسی بحیثیت مسلمان کسے دوسرے مسلمان نو مل دے ہو تے پہلی گل جیڑی تواڈے منہ جو نکل دی ہے اگر نہیں نکل دی یہ گل
کہ اللہ کرے آج تو بعد تھوڑے منہ جو یہی گل نکلے. پہلی گل جی تسی کرتے ہو وہ گل بھی ہوندی ہے دعا بھی ہوندی ہے. السلام علیکم اے ہوگی سلامتی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامتی رحمت برکت تے واجب ہے. اگر سامنے مسلمان ہوئے وہ بھی پرجوش طریقے نال دعا دا جواب دعا دے نال دیوے تے جڑا ذرا سیانا ہوئے وہ تھوڑے جے ودھا کے دے. ان اسلام دا جڑا نصاب اللہ نے بنایا بڑی کمال گل ہون میں تو دسن لگا. میں علماء حضرات بھی تشریف فرماؤ. رفاقت قادری صاحب تگڑا خطیب ہے. آج یہ گل میں ہون کرنے لگا تو سمجھ نہیں ہے. جس نو پہلا انسان بنایا ہے وہ ہے آدم. وہ آپ حیران ہویا کھلوتا ہے بھئی بنیا کی بندہ ایک بھی خاموش نہیں رہے گا کیونکہ ایک گل میں تھوڑے اندر توڑ پہنچانا چاہتا. اور آج جتنے علماء نے انہوں میں پیغام دینا چاہنا اور روایتی تقریریں چھوڑ دو. اے مثالیں نہیں لوڑی کوئی نہیں. اے لون مرچ تے مثالیں تے صرف بھرم رکھنے واسطے ہونے نے. اسلام نو کسے لون مرچ دی لوڑ کوئی نہیں. ہر شے فٹ فاٹ بنی ہوئی. پہلا انسان آدم توجہ نہیں ہے بنایا بھی انہیں اپنے ہاتھ نال. انجیل برنباس کے مطابق عیسائیوں کی موت پر خطاب. دنیا عیسائیت کا مرکز ہے یورپ اور انٹرنیشنل لینگویج جڑی ہے وہ ہے انگلش. بائبل دا انگلش ورشن ترجمہ شدہ دا گاسپل آف برنباس وہ بیان کرتے نے اس کائنات دا پہلا انسان آدم علیہ السلام اپنے رابط دے نال گلاں پہ کرتا. بولو اے دونوں بچوں کو کان جو پکڑ کے بٹھاؤ. چلو ایک رتی ٹاکی علیہ ہے وہ تے کھلو جاؤ. ایک وہ تے کھلو جاؤ. انہاں دے جان میں فرق نہیں پہندا لیکن بے ادبی ہوندی ہے. انہاں ہون تو سکھاواں گے نا بھئی تسی ختم نبوت دے مجاہد بننا. اے چوراں دی طرح وہ بھی نبی پاک دی محفل جھوٹ کے جانے کا مطلب کی ہے. میں نے ایک جگہ تے بندیاں نے کیا یار ساری گلاں تیریاں ٹھیک نے پر نہ جشن پا ہوئے عنوان جشن پا ہوئے تے تو نبی دی گلاں کری جانا. تے میں آخر باہو کو میں پوچھا سرکار نبی دی گلاں فرمایا میں باہو بنیا ہی نبی دی گلاں کر کے. اس کائنات کا پہلا انسانی وجود اپنے پروردگار نال گلاں کر رہے ڈائلاگ کر رہے اور کہنا ہے مالکہ ٹمبر ٹرانسپورٹ بولے ہاتھ چاہ کے ہاں ہاتھ ہلا کے لو جی ہاتھ چاند دی لوڑ کے لیے لو جناب طواف کعبہ شروع کرنا ہے. حجر اسود تک پہنچن دا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا. بول دے نہیں کچھ. تے فرمایا جڑے حجر اسود دے سامنے آ جائیں نا
چومنا ضروری ہے، بغیر چومیا تیرے وجود دے گناہ نہیں ختم ہون گے، تو ہوئے گا پلیت، پاک تاں ہوئے گا جب تو چومے گا۔ اج میں فیصلہ کر کے آیا سا، اے جڑی دیوبندی بریلوی دی جنگ ہے، اہل حدیث اہل سنت دی جنگ ہے، اے سنی شیعہ دی جنگ ہے، بڑی کمزور جنگ ہے۔ ساڈی جنگ حسین تے یزید دی جنگ، یزیدی جتھے ہوئے، خارجی جتھے ہوئے، غدار جتھے ہوئے، باغی جتھے ہوئے، او دے نال رعایت کرن دی گنجائش کوئی نہیں۔ ڈائلاگ سن لو، اس کائنات دا پہلا انسان، ویسے ملامہ صاحب نے صحیح کیا سی، گوڑے ڈھاؤ تھلے، گوڑے تھلے سٹو تاکہ توڑے طاقت پڑے، انہیں گوڑے چھو دینے تو ہمیں مار چھڑے ہیں۔ تو اس پروردگار کی بارگاہ کہ پہلا انسان اپنے اللہ میں ڈائلاگ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، او مائی لارڈ، میرے رب، am I not the first man created؟ کیا سب تو پہلا انسانی وجود مالک تو میں نے بنایا نہیں؟ فرمایا یس یو آر دا فرسٹ مین created، ہاں سب تو پہلا انسانی وجود میں تینوں بنایا۔ پھر عرض کرتے ہیں، او مائی لارڈ، if I am the first man created، پھر میری حیرت دور کرنا، یہ میں پہلو بڑھیا، پہلا انسان میں ہاں، او کون ہے؟ who is the person؟ گنگ مال، گنگ مال، او کون ہے؟ او کون ہے؟ او کون ہے؟ whose name is written، جیدہ نام اپنے نام دے نال اپنے عرش دیاں بلندیاں تے لکھی آئی، او کون ہے؟ جے میں پہلا انسان ہاں تے او کون ہے؟ جیدہ نام اپنے نام نال جوڑ کے عرش دیاں بلندیاں تے لکھی آئی۔ آواز آئی، پیارے آدم، نہ او نہ ہوندہ تے تو بھی کوئی نہیں۔ صرف دو جملے کا اضافہ کروں گا۔ میرے سے تہاڈے نبی نے فرمایا، جبرائیل دس تیری عمر کتنی؟ عرض کی تھی، مولا چوتھے پردے دے جلوے ایک ستارہ ہر 70,000 سال تو بعد طلوع کردہ سی، کہ انہوں میں 72,000 واری وکھے ہیں۔ فرمایا جبرائیل، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، وہ ستارہ میں محمد ہی تو ہوں۔ نعرہ رسالت! میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیّا، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیّا آدم بین الماء والتین۔ فرمایا لوگوں سن لو، میری نبوت کے ڈنکے اس وقت بھی بج رہے تھے جب اس کائنات کا پہلا انسان آدم جسم اور روح کے درمیان سے گزر رہا تھا۔
پانی اور مٹی کے درمیان سے یعنی گارے وچوں اب جو بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سٹینڈرڈ بن گئے ہیں، کسے بہت اچھے سکول بچے داخل کرانا ہوئے، میڈیکل کالج بچے نے جانا ہوئے، وہ میرٹ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ایئر فورس واسطے، نیوی واسطے، ایون آرمی واسطے، پولیس واسطے، کسے بھی محکمے واسطے کوالیفائی تاں کرو گے جدوں انہاں دا رکھے ہوئے جڑا معیار ہے انہوں تسی سمجھو گے، پورا کرو گے۔ دو حدیثاں سن لو، ہے تسی ڈنڈیاں جو گئے ہو، مار مار کے تم بندہ باندر بڑھا، کیوں پتہ میں او دی وجہ تھا سن، کیونکہ جتنیاں وڈیاں غلطیاں تسی کر چکے ہو، کر رہے ہو، اور جیڑا فائدہ تم اٹھانا چاہیے سی نہیں اٹھا رہے۔ تقریر دا پہلا حصہ ختم ہونے لگا اور اسے دا آخری جملے نے میرے تے تھوڑے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ فرمایا خیرکم، ان جڑی گل اور میں سمجھانی ہے، کوئی چین جا کے پڑھ رہے ہے، کوئی امریکہ جا کے پڑھ رہے ہے، کوئی انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہے، کوئی فلانے میڈیم میں پڑھ رہے ہے، لیکن کملی والے نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آٹے بھی جو چنگا ہوئے، تو آٹے جو خیر اس واسطے بہترین شخص ہوئے جس نے قرآن انج پڑھیا کہ سکھیا اور انج سکھیا کہ پھر آخری ساعت تک سکھاندہ ہی دیا۔ قرآن سکھنا سکھانا یہ ہے وہ معیار جیڑا اللہ دے دربار کسی نو عزت دے سکتے۔ تو سارے بچپن قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ کدی کسی نے پڑھایا جی؟ کیونکہ پڑھان والے نے تو انہوں پڑھایا ہی ایسا ہے کہ نہ آپ پڑھن جو کہ رہو تو نہ کسی نے پڑھا سکتے۔ اے سارے پڑھان والے مجرم نے انہوں نے پکڑنا چاہیے، لیکن اس واسطے مجرم نہیں کہ مجرم تسی ہو، کنجرہ نو پیسے دین واسطے تسی تیار، بغیرتی دے کمہ میں مال خرچ کرنے واسطے تیار، کسے ماڑی تو ماڑی شادی ہے 10 50 لاکھ کروڑ جس کو جتنے ہیں نے کہتے ہیں کلی دا کاخ نہ روے ناک لیڑا جائیے تے ماں بعد ناک بھی نہ روے، سود تے پیسے لے کے شادی بڑی ٹور علی کی فلانے۔ واقعی سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن پوری شادی میں جب نکاح پڑھنے والے کی باری آتی ہے 2 کام آپ غلط کرتے ہیں۔ ایک نکاح پڑھنے والا ہو کوئی نہیں جی اپنا بندہ ہے، دوسرا اس سے بھی بہت بڑا مجرمانہ فعل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حق مہر ہے نا، آپ کہتے ہیں شرعی حق مہر ہونا چاہیے، کسی آکے 5000 دے دیو جی، 2000 دے دیو، 10,000 دے دیو، تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت پھر وہ ہے نا جو شریعت نے کہا،
شریعت یہ کہتی ہے جو بندہ 50 لاکھ شادی پر خرچ کر رہا ہے، ہون ایمان نال دسو ڈنڈیاں دے قابل ہے ہو کہ نہیں ہو؟ اب باؤ دا پتر بول رہے ہیں تواڈے نال میرا کوئی کام نہیں، ہاں ایک کام ہے کہ آؤ اس نبی دا کلمہ میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دیو، اے دنیا داری چھڈو، اے گند رستہ چھڈو، مدینے والے دے عاشق بنو۔ حضرات یہاں دو غلطیاں ہو رہی ہیں، بالکل 5000 2000 2100 کوئی شرعی حق محل نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق حق محل ادا کرنا۔ جدو نکاح سیدہ کائنات ہویا نا تے اللہ نے پیغام مجھے آسمانہ تے تسی کر چھڑے سونے ہیں چونکہ تینوں شریعت دیتی ہے تو تو دنیا تے کر۔ ہاں بھئی علی تیرے کل کی ہے جو ہے سی لے آ بھائی، ہاں بھئی کون ہے دا خریدار، بس یہی گل سمجھنا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور تسی اتنے بے عقل ہو کہ کارڈ چھپے ہو تو لکھ چھڑے رسم نکاح، وہ رسم نہیں مہندی رسم ہو سکتی ہے، یہ نکاح سنت مصطفیٰ ہے۔ اور نکاح کا ایک مقصد ہے، یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن، بولو قیامت کے دن، مدینے کے تاجدار نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں، بھیڑاں بکریاں نہیں۔ دو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اور اے جدوں اذان ہوئے تے سن کے کی کرنا چاہیے؟ دسو اذان شروع ہوئے تے کی کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ چپ کر جانا چاہیے، روٹیاں چھوڑ دیو، پانی چھوڑ دیو، گپ شپ چھوڑ دیو، تاش چھوڑ دیو، ادب سے سنو۔ اور اس کا دوسرا لیول کیا ہے؟ ہر جملے کا جواب اذان سننے کے بعد، ہر جملے کے بعد آرام سے سکون سے اس کا جواب دو۔ جدو روز جواب دے گا نا تے جدو پہنچے گا نا حی علی الصلاۃ، بلاونا نے بھی آکھیا آ جا، تے تم ہی اپنے آپ کو آکھیا آ جا، کدی کے اثر ہو ہی جانے۔ اور اذان سنن تو بعد، اذان اور اقامت دونوں دے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہی نہیں، صرف دو جملیاں دا اضافہ ہے، لیکن مقاصد واضح نہیں۔ اذان بلاوے، اقامت نظم و ضبط ہے۔ تو اسلام دی دعوت دے دو بنیادی اصول نے، ایک تو جن دعوت دیو، اللہ دی طرف بلاؤ۔ فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، جی پیو آکے ابھی چورن اٹھا دیو تے ماں بول بیو سوئے نہ سکول جانا ہے، سون دیو۔ تے جی ماں آنکھیں اٹھاؤ تے پیو آپ ستا بھی ہے اگئی شدہ بے بس پیو بھی کوئی ہو ہی سکتا ہے، جیدی کچھ بھی نہ چلے۔ توجہ رکھیں، بہت اہم بات کر رہا ہوں۔
اذان بلاوا ہے، اذان بلاوا ہے، اذان بلاوا ہے، اقامت ڈسپلن ہے۔ اذان ہوتی ہے بکھرے ہوئے لوگ، منتشر لوگ، دنیا داری میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان کو بلاوا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ آ جاؤ، بہتر کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ یا اللہ تو تو رہنے سے ہی پاک ہے، یہ گھر تو نے کیوں بنایا؟ فرمایا جن گھروں میں تم رہتے ہو وہاں گالیاں، وہاں جھوٹ، وہاں غیبتیں، وہاں بے حیائی کی باتیں۔ ویسے گانے کوئی بے حیائی کی گل تو ہوندی نہیں نا، کیوں ہوندی ہے کوئی گل؟ وہ گانے کوئی گل بے حیائی کی ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ شاید تواڈے پاس جڑے گانے ہون یا ڈرامے ہون انہیں نہ ہوئے، کوئی سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ اب سنیں بات، گھر میں نحوست، جھوٹ کی نحوست، گالیوں کی نحوست، بے حیائی کی نحوست، فحاشی کی نحوست۔ اب اگر میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا دے دوں، یا اب میں تربیت کی بات شروع کر رہا ہوں۔ تربیت کیا ہے؟ ان اللہ، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا فرمان ذیشان ہے، ترغیب دینے کا انداز دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو ذرا تم بھی چٹائی بچھاؤ، دسترخوان درود سجاؤ، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، دودھ پیتے بچے ماؤں کی گودوں میں، درود بھی چل رہا ہے، دودھ بھی چل رہا ہے۔ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ ہر شام مدینے والے کے نام کرتے ہو، اب آپ آدھے گھنٹے میں اگر 5-6 لوگ ہیں 2000-3000 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ منظم ہو جائے اور یہ سارا درود جمع ہو جائے، پہلے تو آپ نے جمع نہیں ہونا، تو ہم نے آپ کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے، تحریک درود کے ذریعے ہم نے ایک بینک کھول دیا ہے۔ آپ کے بینک میں آپ جتنی رقم جمع کریں گے وہ اتنی ہی رہے گی۔ اگر تھوڑا بہت حرام مل بھی گیا، بہت تھوڑا ہے تو سود جسم منافع، لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا درود پاک والے بینک میں، بولو آپ نے پڑھا 2000، میرے پاس اس بینک میں ہر روز تازہ دم 40 کروڑ جمع ہوتا ہے۔ آپ کی نحوست جو ہے وہ جس طرح ایک بولی کتا ہوتا ہے، ایک پستہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ نحوست ہوتی تو ہے نا، نحوست ہی، لیکن کمال یہ ہے میرے نبی کے درود کا 40 کروڑ کا حسن جب گنبد خضرا سے ٹکرائے، اور وہاں سے واپس آئے گا نا ثواب بن کر، 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی، تو یہ 40 کروڑ کو 30 سے ملٹیپلائی کرو، یہ بن جائے گا 1 ارب اور 20 کروڑ۔
ہر روز اب عادت بن گئی آپ کو درود پڑھتے رہنے کی. گاڑی جا رہی ہے درود چل رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے درود چل رہا ہے، گالیاں ختم ہو گئی، جھوٹ ختم ہو گئے، غیبتیں ختم ہو گئی. اب ہر دل پر مدینے والے کا راج ہے. اب اس عادت کی وجہ سے درود پڑھتے پڑھتے یہ سائٹ بڑی کمزور ہے، وہاں تک کمزور ہے. کوئی بندہ یار کسی دا ہاتھ پھاڑ کے اونچا کرو، انہاں سارے اندر چنگی عادت ہے. حجر اسود نو چمن دی واری آئی، پہنچ نہیں سکے. اے دیکھو اے طواف ہو رہا ہے، میں ان جا رہا سیدھا، اے حجر اسود ہے، اور میں ادھر پہنچ ہی نہیں سکیا. نہ چما نہ چم سکا، طواف کرنے کی اجازت ہی نہیں. طواف نہیں کیتا تے صحیح بھی کوئی نہیں، صحیح نہیں کیتی تے عمرہ ہی کوئی نہیں، عمرہ نہیں کیتا تے حج ہی کوئی نہیں. اب کیا کرے مولا؟ فرمایا اس کا چومنا ضروری ہے، وہ تمہیں پاک کرے گا. اب کملی والے فرماتے تم ایسا کرو، جب ایسے جا رہے ہو نا، جب اس کی سیدھ میں آ جاؤ تو رک جانا، پھر ادھر منہ کر لینا، پھر ہاتھ اٹھا لینا، پھر ہاتھ چکا لینا، پھر ہاتھوں کو چوم لینا. پتھر کو نہیں چوما تم نے، ایسے بڑی کمال دی گل نہیں یار پتھر نو چومو تے او پتھر ایڈا صاحب کمال. کملی والے آقا نے فرمایا جب یہ آیا تھا نا جنت سے تو دودھ کی طرح سفید تھا، تم اسے چومتے رہے، یہ تمہارے گناہوں کو چوستا رہا. اس کا رنگ ہو گیا کالا، تو آنوں کر دیتا ہے چٹا. تو یہ جو ہاتھ اٹھانے والی بات ہے، پھر ہاتھ ایسے بڑھانے والی بات ہے، ادھر لگ دی اسی پیری مریدی کرو، ہاتھ دے ہوئے پیر صاحب. لیکن یاد رکھو پیر نہیں ہونا چاہیے. پیر وہ ہوتا ہے جو پیر کے گھر میں پیدا ہو، لیکن عزت ضرور کرو، بزرگوں کی اولاد ہے، لیکن پیر کو مرشد ہونا چاہیے، ٹلی شاہ نہیں چاہیے. ککر شاہ بھی جی قلعہ کھلار جوڑے تھے. میں آکھے دا اپنا قلعہ نہیں کھلت تو ہے اس غریب نسی ایویں کسیٹے ہوئے. تو پیر کو کیا ہونا چاہیے؟ مرشد ہونا چاہیے. اور باؤ سرکار فرماتے ہیں کہ مرشد کو مرشد کامل ہونا چاہیے. اور مرشد کامل کون ہوتا ہے؟ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو نال لگا دے. کئیاں دی محل تو لے بھی گئی ہے، جڑے اجے بھی محلے ہو ذرا تھوڑی ہمت کرو، رل پاؤ. مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو نال لگا دے، پاک کرے گا. اور یاد رکھو اس کائنات کا سب سے بڑا مرشد کملی والا ہے. یہ پیری مریدی میری اور آپ کی نہیں ہے، باہو اور آپ کی نہیں ہے، یہ پیری مریدی نبی کی اور رسول امتی ہے. اب آذان سننے کے بعد جو شخص آ گیا مسجد میں، اب ظاہر مسجد میں آنے سے پہلے اس کو وضو بھی کرنا پڑا. اب وضو کرتے ہی اس کے جسم کے گناہ جھڑنے شروع ہو گئے. وضو آپ پچھلا رسے اور ڈبر وضو کرنے سے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے. اور آقا فرماتے ہیں میں یہ جگمگ ستارے دیکھ کر دور سے ہی پہچان لوں گا، اور میں عرض کروں گا مولا یہ سارے امتی میرے، یہ چمکتے چہرے بول کر دکھاؤ یار، یہ امتی میرے، یہ چمکتے چہرے، یہ چمکتے ہاتھ، یہ چمکتے پاؤں، یہ امتی میرے، یہ چمکتے چہرے، امتی میرے. آواز آئے گی اور سوڑیا جڑے تیرے اور سارے
یار یہ بھی پتا ہوئے بھئی یہ جڑے پیسے نے یہ سدھے جنت ہی تو لے جان گے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آمنہ کے لال نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقات میری امت کے غرباء کے لیے ہیں، نہ میرے لیے ہے نہ میری آل کے لیے ہے. فرما ہدیہ نذرانہ یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے ہے. لیکن میں نے دیکھا، نبی کے گھر میں بھی دیکھا، علی کے گھر میں بھی دیکھا، نبی کے ہر یار کے گھر میں دیکھا، وہاں تو مجھے فاقہ ہی فاقہ نظر آیا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یہ اللہ دی راج مال خرچ کر دے ہو یا فوت ہو گئے نا سدھے شہید ہو تسی. تے جڑا آج بھی بے ایمانی کرے انہوں جی محفل آج آنا نہیں جائے گا. حضرات تقریر کا پہلا حصہ ختم ہو گیا. اب میں کیا ترکیب کر رہا ہوں وہ سنیں. میں پیری مریدی نہیں کی تھی، میں مدینے والے بھی نوکری کی تھی. میرے بابا جان علی کے پتر غازی عباس علمدار میں صرف سر نہیں کٹایا، ہاتھ کٹایا. اور میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں. اگر عورت صنف نازک ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. اور اگر عورت ماں ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے تو پھر بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. اب کملی والے نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. تو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، مسجد حسین ابھی دیکھیں آپ، مسجد حسین میں 10,000 بچیوں اور بچوں کے لیے سکول، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، کالج، یونیورسٹی، ماسٹرز قرآن کے پہلے کے ساتھ. تمہارے سکول میں قرآن نہیں ہے، تمہارے مدرسے میں سکول نہیں ہے، مسجد حسین میں سکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، قرآن بھی ہے، مدینے والے کا نظام بھی ہے. تو پہلی تو میری یہ خواہش ہوگی بچے لے آؤ یار. 10,000 تک تو میں سنبھال لوں، لیکن مزہ کب آئے گا جب رحیم یار خان کی سرزمین پر، چاہے وہ کسی گاؤں میں ہو، ہم ایک قلعہ بنا دیں، اس قوم کی بیٹیوں کو ماں بننے سے پہلے ایسی ماں بنا دیں جس کے وجود سے قرآن پھوٹ رہا ہو. الحمدللہ افریقہ، امریکہ، یورپ، سنٹرل ایشیا، فار ایسٹ، امریکہ اور کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی آئی لینڈ تک میرے باہوں کے فیضان کے ڈنکے بج رہے ہیں. ناروے سے لے کر جنوبی افریقہ تک سینکڑوں مساجد اور مراکز جہاں قادیانی اور عیسائی مشنریاں مسلمانوں کو غربت کی وجہ سے کافر بنا رہے تھے، الحمدللہ انہیں عشق مصطفیٰ کا سپاہی بنایا جا رہا ہے. سرزمینیں اسٹیٹ آف بہاولپور کے باسیوں یہاں بڑے بڑے عربیوں نے ہسپتال بنا دیے، مسجدیں بنا دی. تمہاری تقدیر نہیں بدلی، تمہاری تقدیر بدلے گی جب قوم کی ہر بیٹی قرآن کی کانیاں بنے. آج آپ کے اس چک میں پروگرام ہے، کل جمعہ ہے. کون سی چک میں؟ رحیم یار خان والوں، اس پورے علاقے کے لیے صرف بر وقت ہمیں اطلاع کرو.
ہماری کوئی فیس نہیں ہے، جو تم دو گے وہ بھی اللہ کے گھر میں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں یہاں غدار نہ پیدا ہوں، وفادار پیدا، اور وہ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے عاشق رسول بنا دو، قاری قرآن بنا دو۔ جنسی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، پولیس کچھ نہیں کر سکتی، حکومت بے بس ہے، معاشرہ خراب ہے۔ کاش جس کے گھر میں 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب وہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے کسی بیٹی کو میلی نظر سے دیکھے تو اس بغیرت انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری بیٹیوں کو بھی کوئی میلی نظر سے دیکھے۔ ہمیں سر دھڑ کی بازی لگانی ہوگی، اور میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، میں نبی کی امت کی ہر بیٹی، جب تک اپنی بیٹی نہ مان لوں میرا ایمان نہیں مکمل۔ آج میں تمہارے ساتھ پیری مریدی کرنے آیا ہوں، تمہیں نبی کا نوکر بنانے کے لیے آیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، قبلی والا تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، قبلہ اول آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اگر تم کھڑے ہو جاؤ اور ارادہ کر لو اس قوم کی ہر بیٹی کو عشق رسول کے نور سے سجانا ہے، قرآن سے سجانا ہے، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں کوئی قادیانی نہیں رہے گا، یہاں کوئی غدار ختم نبوت نہیں رہے گا۔ بڑے نعرے لگا لیے، بڑے جلوس نکال لیے، بڑے اعلان کر لیے، ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس قوم کے بچے بچے کو ہمیں ختم نبوت کا جھنڈا دینا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں آپ کے دل زندہ ہو چکے ہیں، میں آپ کی آنکھوں میں روشنی دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے چہروں پہ نور دیکھ رہا ہوں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری کوئی گل سائیں پسند آ ہی گئی ہے، تھوڑے دلوں میں جا کے بہ ہی گئی ہے۔ حضرات پتہ نہیں کل آئے کہ نہ آئے، آج ہی سودا کرو۔ مزہ یہ نہیں کہ میں فلانے پیر دا مرید ہاں، میں فلانی تنظیم دا ممبر ہاں، اور مزہ یہ کملی والے دا میں نوکر ہاں۔ یہ پیری مریدی، یہ تنظیم سازی، یہ تحریکیں، یہ اپنے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے استاد کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ مدینے والے کی نوکری۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بڑی جماعتیں بنا کے دیکھ لی، آپ نے بڑی تحریکوں میں حصہ لے لیا، یہ پورا سال مدینے والے کی نوکری میں خرچ کر دو، تاکہ اس علاقے کے اندر ایک ایسا مرکز ہم مل کر بنائیں جہاں مدینے والے کا راج ہو، جہاں مسجد نبوی کی یادیں تازہ ہو، شریعت مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا جائے۔ کل جمعہ کہاں ہے بھائی؟ 165 چک کا پتہ ہے آپ کو؟ کل 11:30 بجے پہنچنا، اکیلے نہیں آنا، جتنے تمہارے ٹیلی فون میں موبائل میں نمبر ہیں سب کو گھماؤ، لے کے آؤ۔ کل جو گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے نا، وہ اس سے زیادہ عملی ہے۔ میں کروں دعویٰ یا کوئی کرے، او جی میں بڑا کام کیتا ہے، 1400 سال سے کام ہو رہا ہے، میں نے کیا بڑا کام کرنا ہے؟ بڑا کام تو مدینے والے نے کیا، ایسا قرآن پڑھایا جیسا رب نے کملی والے نے پڑھایا، بس گل مکن لگی ہے۔ الرحمن علم القرآن
رحمان بڑا مہربان. سکھایا قرآن. کسے سکھایا؟ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں نے کہا مولا یا تو نے ذکر نہیں کیا. کس کو سکھایا؟ فرمایا علم نشرح لک صدرک. کملی والے میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم سے پوچھ رہا ہوں, بتا کیا تمہارے سینے کو ہم نے کھول دیا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا کملی والے کو, اور کملی والے نے جس جس کو سکھایا, کسی کو صدیق اکبر بنا دیا, کسی کو فاروق اعظم بنا دیا, کسی کو عثمان غنی بنا دیا, کسی کو مولا علی بنا دیا. کل بات کروں گا مولا علی پر کروں گا, کل کی تقریر میں جمعے کے خطاب میں مولا علی کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, علی چوتھے نمبر پر ہے. ترتیب دیکھو, نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, بول کر ہاتھ کھڑے کر کے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. علی تیری شان کو سلام ہے, تو نے ابو بکر کو عزت دی, تو نے عمر کا ساتھ نہیں چھوڑا, تو نے عثمان کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب علی کو جلدی نہیں تھی تو 1400 سال بعد بھودنے تیری ویلیو کیا ہے بھائی؟ علی کو نہیں پتا تھا, 1400 سال بعد تیروں پتا لگ گیا. خود ذرا بولو. اچھا, چونکہ ہمارے نعت خان اور یہ سب حضرات علی کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, حسین پاک کا ذکر بھی ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ جن کا احترام علی نے بھی کیا, حسن و حسین نے بھی کیا, تو ہمارا دین پھر کیا ہوا؟ جو نبی کا دین ہے, جو علی کا دین ہے, جو حسن کا دین ہے, جو حسین کا دین ہے. اس پر کل تفصیلی بات کروں گا. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. اور ہاں ٹھیک ہے, ایک منٹ بیٹھ جائیں, ایک منٹ بیٹھ جائیں. یہ مسجد حسین کی زیارت کرنے میں ہمارا سارا وین آپ کو سمجھ آ جائے گا. برِ صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی, عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی, فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو, اسے قرآن کے نور میں بس کر. یہ مرکز رحمت, یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم, یونائٹڈ کالجز, جامعۃ الہرا, ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب, مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم, غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام قربان علی ہے. میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں
پہنچایا اور ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا.